جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ خیال میں سعودیہ والوں کے ساتھ اس وقت نفرت بڑی شدید تر بلا وجہ پیدا کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ حرمین ان کے پاس ہے۔ ہم اپنا کرائے کا گھر کسی کو 100 یقین کیے بغیر نہیں دیتے، اللہ اپنا گھر ایسے نہیں دے دیتے۔ اللہ نے بہت سوچ سمجھ کے گھر دیا ہے۔ کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی، لیکن اتنا بتا دوں، یہودی اور عرب لوگ آپس میں کزن ہیں، یہ فرسٹ کزن ہیں ایک دوسرے کے، عرب لوگ اور یہودی لوگ۔ دلیل، جتنے عرب ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جتنے یہودی ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ تو فرسٹ کزن ہوئے کہ نہیں؟ اب ان میں سے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، عربی ہو یا یہودی ہو، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو یہودی کہنا، جناب تیاری رکھی ہے انشاءاللہ، ویٹ کرتے ہیں، ملیں گے، ملاقات ہوگی، یہاں نہیں تو قیامت کے روز، عدل کا روز، جزا کا روز، سزا کا روز مالک یوم الدین نے رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو یہودی کہے اور وہ یہودی نہ ہو، عیسائی کہے اور وہ عیسائی نہ ہو، کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، تو یہ جملہ اس کی طرف لوٹے گا۔ دونوں میں سے ایک ضرور ہے جسے کہا گیا یا وہ ہے، اگر وہ نہیں تو کہنے والا ہو جاتا ہے۔ شیخ سدیس کی طرف منسوب کر کے ایک خطبہ آواز کاٹ کے، پہلے بیچاریاں نو پڑھنا نہیں آوندا، سننا نہیں آوندا، عربی کی زیر زبر کا پتہ نہیں ہوتا، لب و لہجے کا علم نہیں ہوتا، سیاق سباق جانتے نہیں۔ جڑے اردو دے سیاق سباق چ فیل ہوندے نے نا، وہ اٹھ کے گلاں کردے نے عربی والےاں تے، وہ جی یہودیوں کی طرح انہوں نے منع کر دیا ہے جی بالکل اسرائیل کا جو ہے نا وہ ساتھ دیں، اور یہ غزہ اور فلسطین والے۔ تھوڑی شرم کرو، ان کے خطبے سنو۔ وينبغي على المسلمين أن لا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم، وأن لا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه۔ ان کا منہج سنو، ان کی محنت سنو، ان کی جو ہے وہ دعائیں سنو۔ آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہوتی، 2 دعائیں نہیں آتی جتنی وہ رب کے گھر میں تڑپ کے سارا کچھ۔ اور اسی طرح چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اٹھایا جی یہ دیکھو جی یہودی اور سعودی برابر ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو سعودیہ کا تنخواہ دار نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ مبعوث ہے، اس وجہ سے تنخواہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اور یقین کا اور آپ کے ایمان کا صرف حق ادا کرتے ہیں کہ آپ کہیں ایسا جملہ بول کے لا علمی میں، جتنی خیر اور بھلائی فی الحال ان میں ہے آپ میں اور ہم میں نہیں ہے۔ ہم ہر چیز میں ننگے ہو چکے ہیں، کم از کم کچھ چیزیں، کچھ امانتیں ابھی بھی ان کے پاس سلامت ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح قبلہ اول یہودیوں کے پاس ہے آپ یہ قبلہ بھی ان کو دے دیں، اور ویٹ کریں تھوڑا سا۔ اگر مسلمانوں کے یہی اعتبار رہے تو پھر وہ جو ہے یمن کے ایک حبشی کا جو آئے گا اور آ کر کے بیت اللہ کو گرائے گا اور کوئی مسلمان ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا، وہ سین شاید پھر پیدا ہو۔